بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8واں سبق یہ حروف استفہام سے متعلق ہے، یعنی وہ الفاظ یا وہ حروف جو کہ کچھ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو عربک کے الفابیٹ ہیں اس کا جو پہلا حرف ہے الف، یا جسے حمزہ بھی کہتے ہیں، یہ حرف استفہام ہی ہے. یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں سے پہلے استعمال ہو سکتا ہے. انت زید، کیا تم زید ہو؟ اس کا جواب ہوگا نعم انا زید، ہاں میں زید ہوں. یہ اگر آپ نے اس کا انکار کرنا ہے تو آپ کہیں گے لا لست بزید، میں زید نہیں ہوں. چلے آگے آپ پڑھیں اس کو، ٹیبل کو. انت عائشۃ، کیا تم عائشہ ہو؟ نعم انا عائشۃ، ہاں میں عائشہ ہوں. لست عائشۃ. یہ جب نام پڑھتے ہیں نا تو اس کے نام کے آخر میں تے کے جو حرکات ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی. یعنی عائشہ تن نہیں کہیں گے، آپ اسے عائشہ ہی کہیں گے، ٹھیک ہے سر. زینب بھی کہیں گے. لیکن لکھنے میں چونکہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے تو وہ لکھی تو جاتی ہے، لیکن نام کے ساتھ عام طور پہ پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لست عائشہ. نہیں میں عائشہ نہیں ہوں. انت مطب. کیا تم تھکے ہوئے ہو؟ نعم انا مطب. اچھا، یہ نام نہیں ہے، یہ تو فائل ہے نا، ایک طرح کا لفظ ہے، اس لیے اس میں پڑھیں گے انت متعب، کیا تم تھکے ہوئے ہو؟ نعم انا متعب، ہاں میں تھکا ہوں. یا لست متعبا، نہیں میں تھکا ہوا نہیں ہوں. جی. اعلی سمعت لا آ کو آ کی طرح ہی پڑھنا ہے جیسے یہ حرف استفہام ہے. اعلی. لا سمعت کلامی، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ سمعت کلامک. میں نے آپ کی بات سنی تھی. لا ما سمعت کلامک. نہیں میں نے آپ کی بات نہیں سنی تھی. ایجلس مدیر. کیا ڈائریکٹر بیٹھے ہیں؟ نعم یجلس مدیر. ہاں ڈائریکٹر بیٹھے ہیں. لا یجلس مدیر. نہیں ڈائریکٹر نہیں بیٹھے ہیں. احضر تلامیذ. کیا طلبہ آ گئے ہیں؟ نعم حضر تلامیذ. ہاں طلبہ آ گئے ہیں. لا ما حضرت تلامیذ. نہیں. یہ دیکھو لا الگ ہے، پھر اس کا لا ما حضرت تلامیذ، نہیں شاگرد نہیں آئے یا طلبہ نہیں آئے. لا ما حضرت تلامیذ. نہیں طلبہ نہیں آئے. الیس الصبح بقریب. کیا صبح قریب نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مسوی للکافرین. للکافرین. یہ قرآن آیات ہیں، جتنے بھی یہ بریکٹ کے اندر ہے نا، یہ قرآن آیات ہیں. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں، اور پھر کہا تھا کہ الیس الصبح بقریب. سوالیہ انداز میں انہوں نے کہا تھا، مطلب یہ تھا کہ صبح قریب ہی ہے، بس آپ جلدی سے نکلیں. الیس فی جہنم مسوی للکافرین. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ الیس اللہ رب العالمین. کیا اللہ رب العالمین نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہے حل. حل جو ہے وہ بھی فقرے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے اور سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حل انتم ذاہبون، کیا تم جانے والے ہو؟ نعم نحن ذاہبون، ہم جانے والے ہیں. یا اگر نہیں میں جواب دینا تو آپ کہیں گے لا لسنا بذاہبین، نہیں ہم جانے والے نہیں ہیں. جی. هل هذه کلیۃ. کیا یہ کالج ہے؟ نعم هذه کلیۃ. ہاں یہ کالج ہے. لا بل هذه جامعۃ. نہیں بلکہ یہ یونیورسٹی ہے. هل هذه صورته. کیا یہ اس کی تصویر ہے؟ نعم هذه صورته. ہاں یہ اس کی تصویر ہے. لا بل هذه صورته ارشد. صورت ارشد، صورت ہو نہیں ہے. لا بل هذه صورت ارشد، بلکہ یہ ارشد کی تصویر ہے. هل هذه سیارتک. کیا یہ تمہاری کار ہے؟ نعم هذه سیارتی. ہاں یہ میری کار ہے.
لا لا بل هذه السيارة الأستاذ نہیں بلکہ یہ استاد کی کار ہے. هل هذه مدرسة البنين کیا یہ بوائے اسکول ہے؟ نعم هذه مدرسة البنين ہاں یہ بوائے اسکول ہے. لا بل هذه مدرسة البنات نہیں بلکہ یہ گرلز اسکول ہے. هل ذلك منزلك کیا وہ تمہارا گھر ہے؟ نعم ذلك منزلي ہاں وہ میرا گھر ہے. لا بل ذلك منزل السعد نہیں بلکہ وہ سعد کا گھر ہے. هل صليت الصلاة کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ نعم صليت ہاں میں نے نماز پڑھ لی. ما صليت حتى الآن نہیں میں لا ما صلیت حتی کا لفظ ہے نا، جیسے سورہ الفتح میں بھی استعمال ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس کے آخر میں ہے کہ ہی حتی مطلع الفجر، بلکہ وہ جاری رہتی ہے ٹل دی ڈان. تو اس طرح سے ہے لا ما صلیت حتی الآن، نہیں میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. لا ما صليت حتى الآن نہیں میں نے ابھی تک نہیں پڑھی. هل الماء بارد کیا پانی ٹھنڈا ہے؟ نعم نعم الماء بارد ہاں پانی ٹھنڈا ہے. لا ليس الماء باردا نہیں پانی ٹھنڈا نہیں ہے. الطعام جاهز حل الطعام جاہز، حل کے نیچے یہاں پہ زیر آئے گی. حل الطعام جاہز، هل الطعام جاهز کیا کھانا تیار ہے؟ نعم الطعام جاهز ہاں کھانا تیار ہے. لا ليس الطعام جاهز نہیں کھانا تیار نہیں ہے. هل الشاي ساخن حل کے نیچے زیر آئے گا. هل جب حل جب لکھا ہو نا اور اس کو اس کے بعد تشدید آ رہی ہو تو اس کو ملانے کے لیے حل کے نیچے زیر آئے گا. حل الشاي ساخن، کیا چائے گرم ہے؟ هل الشاي ساخن کیا چائے گرم ہے؟ نعم ساخن جدا ہاں. یہ نہیں ہے، خے ہے. آپ ہے پڑھ رہی ہیں نا کس چیز کو ساخن ساخن کو. ساخن ہاں ساخن ہاں آپ اس کو ہے پڑھ رہی ہیں نا، تو دوبارہ سے پڑھو. حل الشاي ساخن. هل الشاي ساخن کیا چائے گرم ہے؟ نعم ساخن جدا ہاں ہاں بہت گرم ہے. لا ليس الشاي ساخنا نہیں چائے گرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح سے ماں کا جو لفظ ہے وہ بھی ایک سوالیہ جملے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے. ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ہاذا قلم، ہاذا کتاب، ہاذا راس. پڑھیں. ما هذا یہ کیا ہے؟ هذا قلم یہ قلم ہے. ما هذه یہ کیا ہے؟ هذه الساعة یہ گھڑی ہے. ما هذا یہ کیا ہے؟ هذا كتاب القصص یہ کہانیوں کی کتاب ہے. ما هذه یہ کیا ہے؟ هذه السبورة یہ تختہ سیاہ ہے. ما ذلك وہ کیا ہے؟ ذلك کرسی وہ کرسی ہے. ما تلك وہ کیا ہے؟ تلك الطاولة وہ میز ہے. ما ذلك وہ کیا ہے؟ ذلك جدار وہ دیوار ہے. ما تلك بيمينك يا ما موسى تلک بیمینک یا موسیٰ. یہ قرآن کی آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں، عزیز ہوں، قدرت والا ہوں، حکمت والا ہوں. پھر گفتگو کے شروع کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ. یمین کہتے ہیں رائٹ ہینڈ کو، دائیں ہاتھ کو. ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یہ جتنی بھی ٹیبل ہے اس میں اصل میں کچھ تو قریب کے اسماء اشارہ استعمال کیے گئے. مذکر کے لیے حاذا اور مؤنث کے لیے حاذہ. ما حاذا یعنی سوال ہوا ما حاذا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں کہ ما حاذہ یہ کیا ہے. اس طرح سے جو دور کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اسماء اشارہ بعید کہتے ہیں. ان کے لیے ذالکا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تل کا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں ما ذالکا وہ کیا ہے، یا ما تل کا
وہ وہ کیا مونس کیا ہے. تو یہ اس کی مشق تھی. من انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ من انتا, تم کون ہو, تو آپ اس کو جواب دیتے ہیں انا سو جو بھی جواب دینا. من هذا الطفل یہ لڑکا کون ہے؟ هذا الطفل ولد ریحانی یہ لڑکا ریحان کا بیٹا ہے. من جاء کون آیا؟ جاء الرئیس الکلیۃ کالج کے پرنسپل آئے. من اکل فواکہۃ من الثلاجۃ فریج میں سے پھل کون کھا گیا؟ انا اکلت تفاحا فقط میں نے صرف ایک سیب کھایا تھا. من هو فی الغرفۃ کمرے میں کون ہے؟ الام فی غرفۃ والدہ کمرے میں ہے. من یقرأ الدرس کون سبق پڑھے گا؟ من غاب من الصف اليوم آج کلاس سے کون غیر حاضر ہے؟ من یجلس فی المکتب دفتر میں کون بیٹھا ہے؟ الضابط یجلس فی المکتب دفتر میں افسر بیٹھا ہے. من کسر الاسنام بت کس نے توڑے؟ ابراہیم کسر الاسنام ابراہیم نے بت توڑے. من انت آپ کون ہیں؟ من انتی آپ کون ہیں مونس. من ربک تیرا رب کون ہے؟ اللہ ربی اللہ میرا رب ہے. من رسولک تیرا رسول کون ہے؟ محمد الرسولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں. الحمدللہ, گڈ. اچھا, اب جو نیا لفظ ہے وہ ہے اینا. اینا کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پلیس کے لیے, کہ کس جگہ پر ہے. این الکتاب, کتاب کہاں ہے. اینا قلمی, میرا قلم کہاں ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ اس کا جواب دیں گے کہ الکتاب علی الطاولۃ, کتاب میز پر ہے. اینا قلمی, میرا قلم کہاں ہے. قلم کا فی جیب کا, تمہارا قلم تمہاری جیب میں. تو اینا جو ہے نا وہ کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی پڑھیں. این الکتاب کتاب کہاں ہے. این القلمی میرا نہیں, قلم اینل کیسے پڑھ دیا آپ این نے. قلمی میرا قلم کہاں ہے. این نظارتی میری اینک کہاں ہے. این مفتاح چابی کہاں ہے. این مفتاح السیارتی گاڑی کی چابی کہاں ہے. این المدیر ڈائریکٹر کہاں ہے. مدیر نہیں ہے, میم کے اوپر پیش ہے. مدیر. این المدیر, این المدیر ڈائریکٹر کہاں ہے. این الرئیس الجامعۃ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کہاں ہے. این الموظف افسر کہاں ہے. این صاحب الدکان یہ دکاندار کہاں ہے. این شارع المطاری ایئرپورٹ روڈ کہاں ہے. این شارع المسجد الحرامی مسجد حرام کی سڑک کون سی ہے. این فندق الطعام کھانے کا ہوٹل کہاں ہے. این المسجد النبوی مسجد نبوی کہاں ہے. این فندق شیراتن شیرٹن ہوٹل کہاں ہے. این بقالۃ المشروبات مشروبات کاف کے اوپر تشدید ہے. اینا بقال, بقالہ بڑا مشہور لفظ ہے اور عام سنائی دیتا ہے. کہیں بھی آپ جائیں نا عرب کنٹریز میں, تو جو چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہے نا, چھوٹے چھوٹے, اس کو بقالہ کہتے ہیں. اسٹور بڑا ہوتا ہے, دکان بڑی ہوتی ہے, بقالہ چھوٹی سی شاپ ہوتی ہے. این بقالۃ المشروبات, ڈرنکنگ واٹرز کی دکان کدھر ہے. این المستشفى, یہ جتنی بھی ٹیبل ہے, یہ اس میں جتنی بھی ووکیبلری استعمال کی گئی ہے, جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, یہ اس طرح کے ہیں کہ جب آپ کسی بھی عرب ملک میں جائیں, یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے حج کرنے یا عمرہ کرنے, تو یہ اس ووکیبلری کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ مسجد النبی کدھر ہے, مسجد الحرام کدھر ہے, کون سی سڑک ہے جو مجھے مکہ کی طرف لے کے جائے گی. یہ تمام الفاظ وہ ہیں جو کہ وہاں استعمال ہو سکتے ہیں. جی, این تذهبوا, این تذهبوا تم کہاں جا رہے ہو. اذهب الى المسجد میں مسجد جا رہا ہوں. پھر پڑھیں. اذهب الى المسجد الى المسجد, الا جو ہے نا یہ حرف جر ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو الا کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے. اذهب الى المسجد, اذهب الى المسجد میں مسجد جا رہا ہوں. این یذهبون وہ کہاں جا رہے ہیں. یذهبون الى السوق وہ بازار جا رہے ہیں. دیکھیں سوق جو ہے نا, اس سے پہلے بھی چونکہ الا استعمال ہوا ہے اور الا حرف جر ہے, اس لیے سوق کے نیچے زیر ہے. یذهبون الى السوق, وہ بازار کی طرف جا رہے ہیں.
أين السوق الذهب؟ सोने का बाजार किधर है? سوق الذهب بالجوار فندق المصباح. ज्वेलरी मार्केटुल मिसबा होटल के साथ है. أين الصديق؟ मेरा दोस्त कहाँ है? هو في المسجد. वो मस्जिद में है. ये अच्छा, मता जो है वो वक्त के बारे में इस्तेमाल होता है. मता ज़हबता व मता रजाता, तुम कब गए थे और कब वापस आए. मता तरजाओ, तुम कब वापस आओगे. मता तरहलु तैयारतो, जहाज कब रवाना होगा. आगे आप पढ़ें. متى تذهب إلى السوق؟ तुम बाजार कब जाओगे? متى أحصل جواز السفر؟ मेरा पासपोर्ट मुझे कब मिलेगा? जवाज़ सफ़र. سفر. متى أحصل جواز السفر؟ मेरा पासपोर्ट मुझे कब मिलेगा? متى تسمع كلامي؟ आप मेरी बात कब सुनोगे? متى نغادر إلى الله؟ नुगादिर. نغادر. नुगादिर. एक ड्राइवर है, आपने उसके साथ बात की, आप उसके गाड़ी में बैठ गए हो और वो खड़ा हुआ किसी से बातें किए जा रहा है. आप उससे पूछते हैं मता नुगादिरु इलल मक्का, हम कब रवाना होंगे मक्के की तरफ. متى نغادر إلى المكة؟ हम कब मक्का रवाना होंगे? متى نقف للطعام؟ हम खाने के लिए कब रुकेंगे? متى نصل إلى المدينة؟ हम मदीना कब पहुंचेंगे? متى تقام الصلاة الفجر؟ फजर की नमाज कब होती है? कैफा जो है ना वो हालत को पूछने के लिए इस्तेमाल होता है. कैफा हालो का, आपका हाल कैसा है. कैफा हालो अबू का, कैफा हालो अबी का, आपके वालिद की हालत कैसी है, तबीयत कैसी है. कैफा हालो उम्मी की, आपकी वालदा की तबीयत कैसी है. कैफा कैसे, कैफियत के मानों में इस्तेमाल होता है. पढ़े. كيف حالك؟ आपका हाल कैसा है? كيف حالكم؟ तुम सबका हाल कैसा है? हालू का वाहिद के लिए है और हालुकुम जमा के लिए इस्तेमाल हुआ. बिल्कुल ठीक है. كيف المريض؟ मरीज का हाल अब कैसा है? كيف كان العيد؟ ईद कैसी गुजरी? كيف جو اليوم؟ आज मौसम अल कैसा है? जव असल में कहते हैं एटमॉस्फेयर को, लेकिन मौसम का हाल पूछने के लिए अब अल जव इस्तेमाल करते हैं. कैफुल जव अल यौम, एटमॉस्फेयर आज कैसा है का मतलब है मौसम आज कैसा है. كيف أذهب إلى الشارع عبد العزيز؟ मैं अब्दुल अजीज रोड पर कैसे जाऊं? كيف أصل إلى المسجد عائشة؟ मैं मस्जिद आयशा की तरफ कैसे जाऊं? मस्जिद आयशा पे आमतौर पे ये करते हैं कि मक्के से जो लोग एक दफ़ा उम्रा कर लेते हैं और वो दोबारा उम्रा करना चाहते हैं तो अक्सर पूछते फिरते हैं वहाँ से कि मस्जिद आयशा किधर है, मस्जिद आयशा किधर है. तो थोड़े से फासले पे है. मस्जिद आयशा पे जाके वो फिर आराम बांध के दोबारा आते हैं. तो इसलिए मैंने यहाँ जुमला लिख दिया कि अक्सर ये पूछने की ज़रूरत पेश आती है. कैफ़ा असिलु इला मस्जिद आयशा, मैं मस्जिद आयशा की तरफ कैसे जाऊँ. जी. كيف أحصل على أمتياتي؟ मैं अपना सामान कैसे आत हासिल नहीं है करूं? ना, अमतियाती. أمتياتي. كيف أحصل على أمتياتي؟ मैं अपना सामान कैसे हासिल करूं? كيف أبدل الصرف؟ मैं अपने पैसे कैसे तब्दील कराऊं? كيف أغادر إلى المطار؟ मैं एयरपोर्ट कैसे जाऊं? كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो जबकि तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें जिंदा किया. ये कुरान की आयत है. उसके बाद लफ्ज़ इस्तेमाल है कम. कम जो है वो मिकदार के लिए भी इस्तेमाल होता है, वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है. जैसे कभी सात अलान, इस वक्त क्या बजा है. अस्सातु सलासतु वसुलुस, इस वक्त 3:20 हुए. अस्सातुल खामिसतु इल्ला रुब, इस वक्त 5:15. कभी सात अलान, इस वक्त क्या बजा है. अस्सातु साबिअतु मसाअन, इस वक्त शाम के 7 बजे. अस्सातु अलहादियतु अशरता लैलन, इस वक्त रात के 11 बजे. और तादाद के लिए भी कम इस्तेमाल होता है. कम अदद तल्लाब फिल जामियत, यूनिवर्सिटी में कितने तलबा हैं. अदद तुल्लाब अल्फुन तकरीबन, तलबा की तादाद तकरीबन 1000 है. कम अखल का, तुम्हारे कितने भाई हैं. कमिन नकूद इंदा का, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं.
کم وقت باقی ہوں، کتنا وقت باقی ہے، بکم حاضہ ساعت، یہ بکم جو ہے یہ بڑا فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے. آپ نے کوئی کسی بھی چیز کا پوچھنا ہو تو آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھ سکتے ہیں بکم حاضہ، یہ کتنے کا ہے، بکم حاضہ، یہ کتنے کی ہے چیز، بکم حاضہ ساعت، یہ گھڑی کتنے میں ہے، بکم حاضہ یہ کتنے کا ہے، کم ساعت تعمل فی النہار، تم دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہو، بکم اشتریت الحقیبۃ، تم نے یہ بیگ کتنے میں خریدا، بکم تبیع ھذا، آپ دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ تم کتنے کا بیچو گے، بکم تبیع ھذا، یہ تم کتنے کا دو گے، کم عمروں کا، تمہاری عمر کتنی ہے. ایو جو ہے یہ عاقل یا غیر عاقل، وقت، جگہ، ہر چیز کے بارے میں استعمال ہو سکتا ہے. جیسے ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، ایو شہر ھذا، یہ کون سا میں، یہ سوال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ اپنا ارشاد فرمایا تھا تو وہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ 3 سوال کیے تھے، ایو یوم ھذا، کہ آج کون سا دن ہے. تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتہ ہے. پھر پوچھا تھا کہ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، واضح جواب تھا کہ وہ مکہ کے قریب ہم ہیں، لیکن صاحب نے جواب دیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول اس کو بہتر جانتے ہیں. یہ تربیت کا اثر تھا کہ وہ بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، ان کے سامنے تو کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے جو ان کی 23 سال میں تربیت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خاموش رہے. انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ. پھر آپ نے تو بتایا کہ جیسے یہ آج کی جگہ اور آج کا دن اور جیسے یہ شہر ہمارے لیے محترم ہے، اسی طرح سے ہر انسان کے جان دوسرے انسان کے لیے محترم ہے. تو ایے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. چلیں آگے پڑھیں. فی ایو یوم نحن، ہم کون سے دن میں ہیں، نحن فی الجمعۃ، ہم جمعے کے دن میں ہیں، نحن فی الیوم احد، آج اتوار کا دن ہے، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے، ھذا الیوم السبت، ھذا یوم السبت، ھذا یوم السبت، یہ ہفتے کا دن ہے. سبتے، سبت کے نیچے زیر ہے. دیکھیں جو ہفتے کے دن ہے نا وہ اس طرح سے شروع ہوتے ہیں کہ جمعہ سے شروع ہوتے ہیں. تو جمعہ تو جمعہ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد ہفتہ جو ہے اس کو یوم السبت کہتے ہیں. اس کے بعد وہ گنتی کے حساب سے ہوتا ہے کہ یوم الاحد اتوار کو کہتے ہیں، یوم الاثنین پیر کو کہتے ہیں، اور یوم الثلاثاء منگل کو کہتے ہیں، یوم الاربعاء بدھ کو کہتے ہیں، اور یوم الخمیس جمعرات کو کہتے ہیں. اس کے بعد پھر یوم جمعہ آ جاتا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا ہم نے فکروں کے لحاظ سے ان کو اس کے اندر فکروں میں سمو دیا. جی ایو یوم غدا، غدن، غدن، ایو یومن غدن، کل کون سا دن ہوگا، ایو یومن غدن، کل کون سا دن ہے، غدن یوم الاثنین، کل پیر کا دن ہے، ایو یوم کان امسی، کل کون سا دن تھا، امس یسٹرڈے کو کہتے ہیں یعنی گزرے ہوئے دن کو، اور غدن آنے والے دن کو. اردو میں تو ہم دونوں کے لیے کل کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، لیکن کل سے مراد یسٹرڈے بھی ہو سکتا ہے، میں کل لاہور گیا تھا اور کل میں لاہور جاؤں گا. اس کا مطلب ہم آنے والے دن اور گزرے ہوئے دن کے لیے کل ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں آنے والے دن کے لیے غدن استعمال ہوتا ہے اور گزرے ہوئے دن کے لیے امس. امس استعمال ہوتا ہے. ایو یوم کان امس مینس کہ جو کل گزرا ہوا دن تھا وہ کون سا تھا. جی امس کان یوم الثلاثی، ثلاثائی، کل منگل کا دن تھا. ایو یوم بعد غدن، غدن، پرسوں کیا دن ہے، یوم الاربعائی، پرسوں بدھ تھا. آیات الساعت، ایت ساعتن، ایات الساعت تصلو، ایت ساعتن تصلو، تم کس وقت پہنچو گے، ایت ساعتن تصلو، کل کتنے بجے پہنچو گے. جی ایو قلم احسن، کون سا قلم اچھا ہے، ایو کتاب قرات،
ایو کتاب قرأتا، آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ ایتو حقیبت اشتریتا، تم نے کون سا بیع خریدا ہے؟ انا کا مطلب ہوتا ہے کب، کہاں اور کیسے. اور یہ انا جو ہے نا، یہ تھوڑا سا اس کے اندر بعض اوقات حیرت کا عنصر جو ہے نا وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. کہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس نے تمہیں بیٹا عطا کیا، تو انہوں نے کہا قالت ربی، اس نے کہا اے میرے رب، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ میرے بیٹا کیسا ہوگا جبکہ مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں. اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا قرآن میں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیٹا عطا کر، تو فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. تو پھر حیرت سے انہوں نے پوچھا کہ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ میرے بیٹے کیسا پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپے نے آ لیا ہے اور میری بیوی 5. تو انا کا مطلب ویسے ہوتا ہے کہاں یا کیسے. تو یہ جو لکھا ہوا فکرہ انا ذهب صاحب الدکان، یہ دکاندار کہاں چلا گیا. انا کان الحارس، چوکیدار کہاں تھا. الحمدللہ کہ یہ سبق ختم ہوا. اب اس کی مشقیں بھی کر لیتے ہیں. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا خدا حکمرانوں کا حکمران نہیں ہے؟ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اللہ کا ترجمہ اللہ ہی کرے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حکمرانوں سے بڑا حکمران نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ هل اکلت طعامک، کیا آپ نے اپنا کھانا کھا لیا ہے؟ هل اکلت طعامک، هل اکلت طعامک، کیا آپ نے اپنا کھانا کھایا ہے؟ هل تشرب الشائی، کیا آپ چائے پیتے ہو؟ ما بیدک، ما بیدک، ما ید ہاتھ کو بیدک، کہتے ہیں نا. ما بیدک، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما بیدک، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ من اکل کل فواکہ، کس نے سارے پھل کھائے؟ من یرشدونی، کون مجھے ہدایت دیتا ہے؟ این تذهب من الجامعۃ، یونیورسٹی سے کہاں جانا ہے؟ این کتابی، میری کتاب کہاں ہے؟ متی ینتہی شغلک، آپ کا کام کب ختم ہو جانا ہے؟ کیف انت، آپ کیسے ہو؟ کیف حال المریض، مریض کا حال کیسا ہے؟ بکم اشتریت هذه الساعۃ، آپ نے یہ گاڑی کتنے میں خریدی؟ کم الساعات تعمل فی النہار، آپ دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ نہار تو نہیں نا، نون کے اوپر زبر ہے. فی النہار، کم ساعت تعمل فی النہار، تم دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہو؟ کم ساعات تعمل فی النہار، آپ دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہو؟ من انصاری الی اللہ، من انصاری، من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہوگا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا من انصاری الی اللہ، تو یہ قرآن میں اس کا یہ آیت اس طرح سے استعمال ہوئی ہے. اچھا، اب یہ اردو کے کچھ جملے ہیں جن کو عربی میں کرنا ہے. کون میری مدد کرے گا؟ من ینصرنی، ینصرنی، ٹھیک ہے. من ینصرنی، کون آیا اور کون گیا؟ من جاء ومن ذهب، من ذهب، ومن ذهب، من جاء ومن ذهب. ٹھیک ہے. استاد کب آئیں گے؟ متی یاتی الاستاذ، آپ کا حال کیسا ہے؟ کیف الحالک، کیا آپ کا نام ارشد ہے؟ حل کیف الحال کا نہیں ہوگا، کیف حال کا. جب ضمیر کے ساتھ وہ استعمال ہوتا ہے تو الف لام نہیں اس کے ساتھ لگتا. آپ کا حال کیسا ہے؟ کیف حالو کا. جی.
کیا آپ کا نام ارشد ہے؟ هل اسمك أرشد؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں معافیتوں کا ما فی ما بیدک ما بیدک. بت کس نے توڑے؟ بت کس نے توڑے؟ من کسر اسنام. من کسر اسنام من کسر الاسنام. ٹھیک ہے. میری گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ زین مفتاح السیارۃ. پھر کہیں. این مفتاح السیارۃ. ٹھیک ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ من کسر الاسنام. نہیں. تم کہاں جا کہاں رہے جا رہے این ہو؟ تذهبوا. این تذهب. ہیں نہ تو. ٹھیک. آپ نے کتنے آم کھائے؟ نہیں. کم مانا جو اکلتا. کم مانجو کم مانجو اکلتا. اکلتا. الحمدللہ یہ آج کا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ تعالی آئندہ کی نشست میں نواں سبق پڑھیں گے.